تو آج ہم بات کر رہے ہیں اٹک ریفائنری لمیٹڈ کے تازہ ترین مالیاتی نتائج کی۔ چلے ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ یہ نمبرز اصل میں ہمیں کیا کہانی سنا رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس خبر کی جس کا سرمایہ کاروں کو ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ جی ہاں، اٹک ریفائنری نے ایک کیش ڈویڈنڈ کا اعلان کیا ہے، جو کہ ظاہر ہے ایک بہت ہی اچھی شروعات ہے۔ تو کتنا ہے یہ منافع؟ یہ ہے 2.5 روپے فی شیئر۔ اس سے جو شروع کی خوشخبری تھی نا، وہ سرمایہ کاروں کے لیے اب بالکل واضح اور ٹھوس ہو گئی ہے۔ ڈویڈنڈ کی خبر تو بہت اچھی ہے، لیکن اب ذرا کمپنی کی مجموعی کارکردگی کو دیکھتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہاں تصویر تھوڑی سی الجھی ہوئی لگتی ہے۔ اور یہیں پر آ کر کہانی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ڈویڈنڈ تو دیا، لیکن اس کے باوجود جو 6 مہینوں کا کل منافع ہے وہ اصل میں کم ہو گیا ہے۔ پچھلے سال یہ 7.6 ارب روپے تھا اور اس سال یہ گر کر 6.4 ارب روپے رہ گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈویڈنڈ دیا جا رہا ہے تو پھر منافع میں 1 ارب روپے سے زیادہ کی کمی کیوں آئی؟ آخر ہو کیا رہا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم آج کی اس پوری گفتگو میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلے پھر اس مالیاتی رپورٹ کی ایک ایک پرت کو کھول کر دیکھتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں کمپنی کے بالکل بنیادی یعنی کور بزنس سے۔ اچھا، تو پہلی نظر میں تو لگتا ہے کہ وجہ صاف سامنے ہے۔ نیٹ سیلز یعنی جو کل مال بیچا گیا وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ تو ظاہر ہے دماغ میں یہی آتا ہے کہ بھئی سیلز کم ہوئیں تو منافع بھی کم ہو گیا، سیدھی سی بات لگتی ہے۔ مگر کہانی میں ٹویسٹ یہیں پر آتا ہے۔ سیلز تو کم ہوئیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ گراس پروفٹ یعنی بنیادی منافع وہ کم ہونے کے بجائے الٹا 8.8% بڑھ گیا۔ اب یہ ایک بہت ہی غیر متوقع اور اہم بات ہے۔ تو یہ گراس پروفٹ ہوتا کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں یہ وہ منافع ہے جو کمپنی اپنی چیزیں بنانے اور بیچنے کی لاگت نکال کر کماتی ہے، اور اس میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ اٹک ریفائنری اپنے اصل کام یعنی تیل صاف کرنے میں پہلے سے زیادہ ماہر ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنی لاگت کو بہتر طریقے سے کنٹرول کیا ہے، تبھی تو کم سیلز کے باوجود زیادہ منافع کما پائیں۔ تو پھر سوال وہیں کا وہیں ہے، اگر کور بزنس اتنا اچھا چل رہا ہے تو پھر کل منافع نیچے کیوں گیا؟ آخر اصل وجہ کیا ہے؟ چلیں اب اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اور اصل وجہ یہ رہی ادر انکم یعنی دیگر ذرائع سے ہونے والی آمدنی۔ اس میں تقریباً 3 ارب روپے کی زبردست کمی آئی ہے، اور یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ اس نے سیدھا کل منافع کو نیچے گرا دیا۔ اب یہ دیگر آمدنی ہوتی کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو کمپنی کے اصل کام یعنی تیل بیچنے سے نہیں آتا۔ یہ بینک ڈپازٹس، سرمایہ کاری یا دوسری کمپنیوں سے ملنے والے منافع سے آتا ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ منافع میں کمی کی وجہ کمپنی کی اپنی کارکردگی نہیں، بلکہ یہ باہر کی آمدنی میں کمی ہے۔ اچھا، اب تک تو ہم نے کاغذی منافع کی بات کی، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں کمپنی کے اندر کیش آ اور جا کتنا رہا ہے۔ اس کے لیے ہم نظر ڈالیں گے کیش فلو سٹیٹمنٹ پر، اور یہ ٹیبل تو پوری کہانی ہی بدل دیتا ہے۔ ذرا آپریشنز والے حصے کو دیکھیں۔ پچھلے سال جہاں 11 ارب روپے کیش کمپنی میں آیا تھا، اس سال الٹا 158 ملین روپے جیب سے چلا گیا، اور اسی طرح سرمایہ کاری کی سرگرمیوں میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے، جو ایک بہت بڑے منفی نمبر سے مثبت میں بدل گیا ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اٹک ریفائنری کے ان 6 مہینوں کی کہانی اس کے اپنے کام کی نہیں ہے، وہ تو بلکہ بہتر ہوا ہے۔ اصل کہانی چھپی ہے اس آمدنی میں جو اس کے بنیادی کام سے ہٹ کر تھی، وہ کم ہوئی اور اس نے سارے نمبرز کو نیچے کھینچ لیا۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب غیر آپریشنل آمدنی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو کیا کمپنی کی اپنی مضبوط کارکردگی اکیلے اتنی کافی ہوگی کہ وہ مستقبل میں بھی شیئر ہولڈرز کو ایسے ہی منافع دیتی رہے؟ اس کا جواب ہی اصل میں اٹک ریفائنری کا مستقبل طے کرے گا۔